سوال نمبر 5. پہلے 4 سوال جو میرے پاس آئے تھے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کس کی جانب سے ہیں، اور یہ 5واں سوال لکھا ہوا ہے کہ یہ دانیہ کی جانب سے ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے. تو یہ دانیہ کہتی ہیں کیا ہر فرض نماز کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نماز خود ایک دعا ہے. سورہ فاتحہ آپ نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں، وہ دعا ہے. سجدے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو. تو آپ سجدے میں دعائیں کریں. جب آپ سجدے میں وہ تسبیحات پڑھ لیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اس کے بعد آپ جو دعا سجدے میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بیٹا چاہیے دعا کریں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے. دعا کریں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے کو وارث دے اور تو سب سے اچھا وارث ہے. آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی عربی بنانا آپ کو نہیں آتی، اور سجدے میں دعا ظاہر اردو میں نہیں ہوگی، انگلش میں نہیں ہوگی، بنگالی میں نہیں ہوگی، پنجابی میں نہیں ہوگی، پشتو میں نہیں ہوگی، کس میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی. تو ایک ایسی دعا سن لیں جس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو. اور یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام کثرت سے کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو آپ سجدے میں دعائیں کیا کریں. اس کے علاوہ اتحیات میں جب آپ اتحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ لیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. جو اللہ سے مانگنا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں. قرآنی دعائیں پڑھ لیں، نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ لیں، چاہے آپ نے کسی اور موقع پہ پڑھی ہوں آپ اس موقع پہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربی میں کوئی اور دعا بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ لیں، ورنہ ربنا آتنا فی دنیا تو ہے ہی ہے. تو یہ بہترین مواقع ہیں دعا کرنے کے لیے. باقی رہ گیا سلام پھرنے کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا، ایک ساتھ دعا کرنا. امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقتدی آمین کہتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو امید ہے کہ اس میں حرج نہیں ہوگا، لیکن اس کو عادت بنانا، اس کو روٹین بنانا یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی. نماز کے بعد آپ وہ دعائیں کریں، وہ اذکار پڑھیں جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. پہلے کہیں اللہ اکبر، پھر کہیں استغفر اللہ. یہ دعا ہے کہ میں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، 3 دفعہ یہ کہیں. اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام یہ پڑھیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بہترین دعا ہے، یہ پڑھیں. تو جو دعائیں اس موقع پہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں. ہر کوئی اپنی جگہ پہ انفرادی طور پہ پڑھے، لیکن امام اور مقتدیوں کا مل کر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، تو یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور نئی چیز ہے، اس سے دور رہیں.